اسلامیہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ پوری ملت کے اور پوری جماعت کے خلاف محض اپنے والد کی تحقیقات کی بنیاد پر ایک نیا فرقہ کھڑا کر دے، یا جو جو کسی کا جو صرف ذہنی طور پر یا اپنی ذاتی طور پر انہوں نے اخذ کیا ہے اس کو کسی مسلک کی بنیاد بنا کر پوری ملت سے وہ اعتزال کرے۔ یہ آپ کا کہنا کہ میرے والد صاحب نے سن 95 میں یا سن 82 میں یہ موقف اختیار کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس موقف کی عمر تو آپ نے خود بتا دی۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ سے، اور یہ گزارش اور وضاحت آپ سے کروائیں گے، گزارش یہ کریں گے کہ اہل سنت و جماعت کا مسلک نہ تو آپ کے والد صاحب طے کر سکتے ہیں اور نہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ائمہ دین اور مجتہدین وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تعین کر چکے، اور کیا ان کے متعین کردہ مفہوم کو آپ اور آپ کے والد صاحب چیلنج اکیلے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے والد صاحب اگر پورے ائمہ دین کے مسلک کے خلاف ایک نئی رائے قائم کرتے ہیں تو اس کی دین میں کیا حیثیت ہے۔ یہ حدیث پاک جس کے بارے میں آپ نے ابھی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جماعت کو باغی قرار دیا یا جہنمی قرار دیا، یہ حدیث پاک صرف آپ کے والد صاحب تک یا آپ تک نہیں پہنچی ہے، بلکہ یہ حدیث پاک پہلے بھی صحاح میں موجود ہے، اور اس پر جو جرح ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ ائمہ دین نے پہلے سے متعین کر دیا ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ آپ امیر معاویہ جو ایک صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المسلمین ہیں، ان کی سگی بہن حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4 سال تک وہ شام کے گورنر رہے، اور ان کو یہ عہدہ خود حضرت عمر فاروق نے تفویض کیا۔ حضرت عمر فاروق کو آپ خلیفہ راشد کہہ چکے ہیں ابھی 4 آدمیوں کو، تو ایک خلیفہ راشد نے ان کو گورنر مقرر کیا۔ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان کے دور میں 12 سال تک وہ ایک علاقے کے امیر رہے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بقول آپ کے خلیفہ راشد کے خلاف اقدام کرنا بغاوت ہے، اور آپ کے نزدیک اس کا وہ آدمی جو بغاوت کرے گا وہ جہنمی ہوگا، یہ آپ نے ابھی بات کہی ہے، اور اس میں بھی آپ نے یہ طے کیا۔ تو جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا باغی ہوگا، آپ اس کے لیے اگر جہنمی کہتے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک خلیفہ راشد ہیں، ان سے بغاوت کرنے والے، نہ صرف بغاوت کرنے والے بلکہ ان کو مدینہ شریف جیسے مقدس شہر میں محصور کر کے اور ان کا پان کر کے ان پر ظلم کرنے والے اور ان کو قتل کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر وہ ہزاروں کی تعداد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود ہوں، تو ان کی موجودگی، ان جہنمیوں کی موجودگی کے جو خلیفہ راشد کو قتل کر کے آئے ہیں، تو ان کی موجودگی حضرت علی المرتضیٰ کے گروہ میں، اس بارے میں بھی آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی۔ کیوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کی بغاوت سے پہلے ان کی خلافت ہو چکی ہے، جو واقعہ پہلے ہو چکا ہے اس کی وضاحت آپ کے دل میں پہلے ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے لوگ نہیں ہیں، کیوں جہنمی نہیں ہیں، اور ان کی جماعت حضرت علی المرتضیٰ کے گروہ میں کیوں تھی؟ اور پھر ایک بات کی وضاحت ہم آپ سے اور چاہیں گے کہ خود علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو اور آپ کی جماعت کو کس مقام پر جہنمی کہا ہے کہ وہ جہنمی تھے جنہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے؟ جس حدیث مبارکہ کا مفہوم امام حسن نہیں سمجھے، امام حسن اللہ انہوں نے اس جہنمی کو خلافت سونپی ہے۔ پوری ملت اسلامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف سونپی ہے بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کی ہے، اور نہ صرف امام حسن نے بیعت کی ہے بلکہ امام حسین نے بھی بیعت کی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری کے حضرت قیس نے بھی، جن کے بزرگ بہت بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، انہوں نے بھی دین کے کہنے پر حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی ہے۔ تو جو شخص آپ کے بقول جہنمی ہے، جو مفہوم آپ نے اخذ کر رکھا ہے اس حدیث سے، حالانکہ اس حدیث کا جواب حدیث سے ہمارے پاس موجود ہے، آپ نے اپنے طور پر اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ مفہوم اخذ کر لیا کہ وہ جہنمی ہے۔ آپ نے جسے جہنمی جانا امیر معاویہ، اس کو امام حسن خلافت سونپ کے یہ کیا بات ثابت نہیں کر رہے کہ اگر وہ ایک کافر کو خلافت دے رہے ہیں تو خود کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ امام حسین جب اس کافر کی بیعت کر رہے ہیں تو پھر امام حسین کس طرح مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آپ نے پر قیس بن سعد بن عبادہ انصاری جب ان کی بیعت کر رہے ہیں تو پھر وہ کس طرح مسلمان ہو سکتے ہیں؟ پھر حضرت ابی رضی اللہ عنہ کثیر التعداد صحابہ موجود ہیں اور جو آپ کی بیعت بھی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ جو ہے وہ ہمارا باغی نہیں، بلکہ امیر معاویہ کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نے خون عثمان ہم نے کیا یا جنہوں نے کیا
انہیں ہم نے پناہ دی ہے، اس وجہ سے معاویہ ہم سے لڑتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ نے بھی خود کہا اس مسئلے پر، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی خود کہا، ابھی تفصیل جب شروع ہوگی تو اس کا ثبوت بھی ہم فراہم کریں گے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے خود فرمایا کہ ان کے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نے عثمان کو قتل کرنے والوں کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، ان کو امارت نہیں چاہیے اور نہ ہی وہ ہماری بغاوت کر رہے ہیں۔ یہ تمام مسائل ہیں جن کی وضاحت آپ کے ذمہ ہے، اور آپ معتقدات اہل سنت کی روشنی میں بات کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے صرف والد صاحب کے اقوال کے پابند ہیں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں، یہی ہمارا دعویٰ تھا، آپ کے پاس پہنچا ہے، پڑھ لیں کہ ہم نے کہا آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں۔ ہمیں پہلے سب سے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ اہل سنت و جماعت ہیں، پھر تو آپ کو صرف والد صاحب نہیں، سب بزرگوں کے جو اقوال ہیں وہ ماننے پڑیں گے، اور اگر آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں تو پھر اس صورت میں آپ جانیے، آپ کے والد صاحب جانے، ہمارا بات سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے جناب۔ اب آپ نے اس پہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے جی، والد صاحب کی محض تحقیق نہیں رکھی۔ جی جی ٹھیک ٹھیک ہے جی، آپ حدیث کا جواب دیجیے، جی جی مقررانہ انداز نہ دیجیے، جی ٹھیک ہے، صرف حدیث کا جواب دیجیے ٹھیک ہے۔ کہ کیا حدیث کا یہ مفہوم ہے یا نہیں۔ حضور نے تخت الکلفیۃ الباغیہ فرمایا کہ نہیں، تدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار فرمایا کہ نہیں۔ صحیح، آپ کہیے، بات کہیے، بس میں نے عرض کر دیا۔ نہیں نہیں، آپ اپنا موقف جو ہے نا اس کی وضاحت کیجیے نا، یا تو پھر ٹائم اس جیسا ہے تعین کے ساتھ بات ہونا ہے نا حضرت، اس یعنی ابھی موقف سے مناظرہ شروع ہوا ہے یا شرائط ہے ابھی بات ہے؟ نہیں، گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں، وہ آپ اس کے مطابق پھر بات کریں، مجھے بھی پھر ٹائمنگ کے مطابق یا تو بات کرنے دینا، پھر ٹائمنگ میں آپ جواب دیں، ایک جملے کا جواب لینا ہوگا ہمیں۔ حدیث کی اس عبارت سے جی جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے، جی جی کیا ظاہر معنی پر ہی عقیدہ رکھا جائے گا یا علماء اہل سنت اس کی تشریحات میں جو کہیں گے اس پر عقیدہ رکھا جائے گا؟ موقف کا تعین تو کریں نا پہلے آپ، کہ آپ کا موقف کیا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ امیر معاویہ کا گروہ باغی ہے، نہیں نہیں یہ ہمارا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی موقف نہیں ہے۔ نہیں نہیں، آپ ان کے ایمان کے بارے میں پہلے بھی آپ لفظ جہنمی بول چکے ہیں نا۔ نہیں، میں نے نہیں بولا، کس نے کہا؟ نہیں، حضور کی حدیث میں کہا کہ تدعوہم الی ان میں تو الجنہ، امیر معاویہ کا نام نہیں ہے نا، حدیث میں امیر معاویہ کا نام ہے۔ فئہ باغیہ کا فیاء باغیہ سے میرا مطلب یہ تھا کہ وہ 5000 بندہ جو حضرت علی کے ساتھ ملا ہے، حضرت عثمان کا قاتل ہے، وہ بھی تو خلیفہ راشد کا قاتل ہے نا، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ فیاء باغیہ حضرت علی کے ساتھ مل جائے تو مسلمان رہتا ہے، اور امیر معاویہ کے ساتھ مل جائے تو امیر معاویہ کو بھی لے جاتا ہے۔ نہیں، جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے ساتھ تھے، اور ان کو جناب امیر معاویہ کے حامیوں اور حواریوں نے قتل کیا۔ جی جی سو حضرت عمار کے قاتلین اس حدیث شریف کی روح سے فئہ باغیہ میں ٹھہرے، اور یدعونک الی النار کا وہ مصداق ٹھہرے۔ اس میں نہ حضرت امیر معاویہ کا نام ہے، اور میرا یہ سوال آپ پر قائم ہے، آپ مجھے اس بات کا پہلے جواب دیں، کیونکہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ ہوئے ہیں یا حضرت علی پہلے خلیفہ ہوئے ہیں؟ پہلے اس بات کو آپ نے خلیفہ راشد کہا، حضرت علی کا تو نام ہی نہیں لکھا، آپ نے نہیں لکھا نا، تو خلیفہ راشد حضرت عثمان نہیں تھے؟ خلیفہ راشد کی جو بغاوت کرے، جو بغاوت کرے وہ کون ہے؟ دین حق اسلام میں اس کے لیے حکم صحیح ہے وہ باغی ہے، جہنمی ہے، اور باغی کے لیے جہنمی ہے وہ، میں آپ بول چکے ہیں یہ لفظ، وہ جہنمی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں اس کی امیر صراحت، معاویہ کو نہیں کہا انہوں نے، فئۃ باغیہ کہا، اور وہی فئہ باغیہ حضرت علی کے پاس ہے۔ مجھے جواب دیجئے، وہ آدمی جو حضرت عثمان کو قتل کر کے آئے، جب وہ حضرت علی کے ساتھ ہوں تو وہ فئہ باغیہ نہیں ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی بھی جہنمی ہے؟ نہیں ہے، حضرت علی ہرگز جہنمی نہیں ہے۔ میں آپ کی بات کا جواب الزاماً دے رہا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں نقص کر رہا ہوں۔ آپ مناظر ہیں، آپ مناظر ہیں، میں فقیر ہوں۔ فقیر ہیں، پھر آپ سے بات کس طرح ہوتی ہے؟ آپ تو محتاج ہیں، نہیں، پھر آپ محتاج، فقیر کا مطلب تو محتاج ہوتا ہے۔ فقیر بمعنی تصوف میں جو تصوف میں نہیں لیتے ہم، تصوف میں نہیں ہے۔ آپ اگر مناظر ہیں تو پھر نقص کی تعریف کریں پہلے، اس سے پہلے بات نہیں ہوگی، آپ نے سمجھا ہی نہیں، آپ نے مفہوم مخالف مراد لے لیا جناب۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے علی المرتضیٰ کو جہنمی کا؟ آپ نے آپ نہ، یہ مفہوم مخالف ہے اس کا، بات تو سنیں، آپ مراد نہیں لے سکتے، بات تو سنیں۔ مفہوم مخالف لے، نقص کو سمجھے، نقص میں آپ کی دلیل پر نقص کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس طرح گفتگو کریں گے تو گفتگو ہماری نہیں ہو سکتی۔ نہ ہو، آپ کا موقف تو سامنے آ گیا پہلے ہی ہمارے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے نقص کیا، آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مناظرہ کہتے کسے ہیں؟ آپ یہ تعریف بتائیں مجھے۔ دو فریق جو باہم ہم مسلک ہو، عبارت پڑھیے، اصل عبارت پڑھیے کسی کتاب سے، اصل عبارت میں نہیں جانے دوں گا اس سے پہلے، آپ عبارت پڑھیے، مناظرہ کہتے کسے ہیں؟ میں آپ خاموش رہیے بھائی،
خاموش. میں عرض کروں کہ جو کتب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو نقل میں جب تک آپ مناظرے کی تعریف نہیں کریں گے میں بات نہ کروں گا نہ کرنے دوں گا. میں تعریف نہیں کرتا. آپ تعریف نہیں کریں گے میں بات ہی نہیں کرنے دوں گا. آپ کا مبلغ علمی یہ ہے, اس لیے آپ کا یہ مبلغ علمی ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ میں صرف کتاب یہ علم ہے آپ کا, میں صرف یہ علم ہے آپ کا. چلو کتاب و سنت سے پڑھو کیا ہے مناظرے کی تعریف, کتاب و سنت سے پڑھو. کتاب و سنت سے میں صرف آپ کے ساتھ ہاں جی صرف دلائل قطعیہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے مناظرے کی تعریف پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی تو شرائط بھی طے نہیں ہو رہی ہیں. تو ہم مسلک ہاں. آپس میں ہاں. اپنے اعتقادی ہم مسلک, جی یہ بالکل کس طرح آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم مسلکوں میں کس طرح مناظرہ ہوگا؟ ہم مسلکوں میں اس طرح ہوگا کہ ان کے جو فروعی اختلافات ہیں فروع نہیں ہے, یہ فروع ہے. اور کیا ہے تو کافر کہہ دیا, کسی کو جہنمی کہہ دیا اور ابھی فروع کہہ رہے ہیں اسے. یہ کس طرح فروع ہے؟ جس میں جہنمی ہو جاتا ہے بندہ, کافر ہو جاتا ہے, وہ ابھی تک فروع ہے. آپ کو الف بے نہیں آتی صاحب دادا صاحب, آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ سب سے پہلے مجھے مناظرے کی تعریف بتائیں. جب آپ کو ایک چیز کی تعریف ہی نہیں آتی تو مناظرہ کس لیے آپ نے کر لیا؟ چیلنج کس لیے دیے آپ نے؟ آپ کی تقریریں ہم نے سنی, آپ کی یہ اوقات ہے آپ کی علمی, اور جس کے بنا پر آپ صحابہ کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں اور حدیثوں کو جزا بیان کرتے پھرتے ہیں. ان کو کہیں کہ مناسب گفتگو کریں. مناسب کر رہا ہوں میں, آپ تعریف بیان کریں. مظفر شاہ جب تک یہ تعریف نہیں بیان کریں گے ہم ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے. ان کا تو مبلغ علمی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بتائیں تعریف کریں آپ مناظرے کی. پہلے آپ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کس کو کہتے ہیں یہ بتائیں پہلے. ایک منٹ آپ خاموش کر رہے ہیں, آپ نہیں بولیں گے, بات ان دونوں کی ہو رہی ہے. جو بات ہم کر رہے ہیں اس بات کا صاحب صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ وہ چیز ہے کیا, تو پھر بات کس طرح ہوگی؟ آپ نے مجھ سے بات کی نا, میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ سے کیا بات کی؟ میں آپ سے نہیں بات کی, میں آپ سے دیکھ رہا ہوں. آپ مجھے دیکھ رہے تھے. نہیں آپ تھوڑا ہلے ہیں نا, میں آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے نا آرام سے. بیٹھا ہوں, بالکل گفتگو کر رہا ہوں نا میں. آپ کے صاحبزادہ صاحب کو تعریف نہیں آتی کہ مناظرہ کہتے کسے ہیں؟ جی میرے سمجھ آئی؟ میرے ساتھ زیادہ صاحب. اور یار آپ کے تھے ہوں گے کیا, آپ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہوں؟ خاموشی سے بیٹھو آپ. ہمارے پیر ہیں, ہمارے فلان ہیں. آپ کے پیر ہیں وہ صحابہ کو جہنمی کہہ رہے ہیں, تو ہمارے نزدیک تو وہ جہنمی ہے جو صحابہ کو جہنمی کہے. آپ کا ہوگا پیر, آپ تو اپنے سر پہ بٹھائیں. جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو جہنمی سمجھے گا, ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ہم کیسے مسلمان سمجھے اسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے صحابہ کرام کے بارے میں غلط بات کرے تو کافر ہے, اس کو تو حد لگنی چاہیے. اور آپ کے سامنے وہ کہہ رہے ہوں ہم ان کو جہنمی مانتے, تو پھر کس طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ اور اپنی اوقات علمی یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں مناظرہ ہوتا کیا ہے. سب سے پہلے آپ کو صاحب صاحب میں مناظرے کی تعریف کے بغیر ایک لفظ نہیں بولنے دوں گا. آپ کی یہ اوقات ہے. کتاب و سنت کے علاوہ کتاب و سنت بعد میں آئے گی, یہ علم مناظرہ ہے, پہلے اس کا اصول طے ہوگا. اصول کے بغیر موقوف علیہ ہے. آپ کتاب و سنت سے پہلے صرف و نام نہیں پڑھتے. جو کتاب و سنت کو کتاب و سنت سے پہلے صرف و نام نہیں پڑھی جاتی. کتاب و سنت کو مؤخر کرے اور علوم مروجہ کو مقدم کرے, اس کا دین ایمان معتبر نہیں ہے. کس طرح معتبر نہیں ہے؟ بغیر صرف و نام کے کتاب و سنت آئے گی کس طرح؟ آپ کو علم مناظرہ کا پتہ ہی نہیں, الف بے کا پتہ نہیں ہے. دیکھیے ہم آپ جیسے آدمی سے بات کریں گے جس کو یہ پتہ نہیں کہ مناظرہ ہے کیا. صاحب خدا کے لیے بولو, اگر آپ میں ہمت ہے توفیق ہے آپ کو اور آپ کو کچھ آتا ہے تو مناظرے کی عبارت بولو کہ علم مناظرہ کی تعریف, مناظرہ کی تعریف علم مناظرہ کی روشنی میں کیا ہے, بولو بس. میں نے عرض کر دی نا کہ دو مسلکوں میں فروعی اختلاف. ہم مسلکوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم مسلکوں کا کوئی کہاں یہ تعریف لکھی ہے ہم مسلکوں میں؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ قبلہ والد صاحب کی, والد صاحب آپ کے والد صاحب کیا ہیں؟ محدث ہیں. محدث ہیں. اہل سنت کی بات کرو. ہاں اہل سنت کی بات کرو. آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے, صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں, ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ جب آپ ہمارے موقف کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تو پھر ہم دلائل کس بات پر آئیں گے؟ نا دلائل سے پہلے آپ علم مناظرہ کی تعریف. میں نے عرض کر دی کہ دو باہم ہم مسلک جو ہم مسلک کا سوال کے درمیان سوال ہی نہیں ہے. دین کو سمجھنے کے معاملے میں سوال ہی نہیں ہے صاحب دادا صاحب, سوال ہی نہیں ہے. آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے. اور جب آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی تو حدیث پاک کو ہاتھ لگا رہے ہیں آپ. یہ موقوف علیہ ہیں علوم. جب تک یہ علوم بنیادی نہیں آتے اس وقت تک کوئی شخص مناظرہ کر ہی نہیں سکتا. آپ کی یہ اوقات ہے. میں صرف اتنا عرض کروں کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ کسی دوسری چیز کو مقدم کرے, میرے نزدیک وہ شخص قابل تکلم نہیں ہے. قابل تکلم کیوں نہیں ہے؟ سارے مدارس میں قرآن و سنت سے پہلے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تقدم کیا؟ یہ تو موقوف علیہ ہے. صرف نام نہیں پڑھیں گے تو عربی آئے گی آپ کو؟ عربی نہیں آئے گی تو کتاب و سنت سمجھیں گے. گفتگو میں کہا کتاب اللہ کو چھوڑیں نا, پہلے ابھی نہیں اس کے مقام پر وہ آئے گی. سب سے پہلے علم ہم مناظرہ کر رہے
نہ پھریے. میں نہیں پھرتا, میں کہہ رہا ہوں کتاب اللہ کو چھوڑیے اور پہلے موقوفاً علیہ کی بات کیجیے. ہوتا ہے علم مناظرہ, آپ مناظرہ کر رہے ہیں نا ہم سے. صاحب اگر علم مناظرہ کی یہ تعریف نہیں بتائے گا, میں بات کے قابل ہی نہیں سمجھتا اس کو تو علم مناظرہ کی بے نہیں آتی. ہم وقت ضائع کریں گے ان کے ساتھ جس کو ایک چیز کے مبادیات کا ہی پتہ نہیں ہے, ہم نے ابتدا کا ہی پتہ نہیں ہے. ہم نے آپ کو تصفیہ کے لیے بلایا ہے کہ باہم بیٹھ کے گفتگو پہلے کریں. مناظرہ کی تعریف بتاؤ. ہم تب بات کریں گے جب آپ کا ہمارا اسٹیٹس ایک نہیں ہے. ہم کس طرح بات کریں گے؟ آپ کو علم مناظرہ کی ابتدا بھی نہیں آتی, ہم آپ سے بات کس طرح کریں گے؟ ہماری توہین ہے آپ سے بات کرنا. نہ کیجیے, ہاں نہ کیجیے بات. نہ کیجیے. کیوں بلایا ہمیں؟ کیوں چیلنج کیا؟ کیوں چیلنج کیا؟ آپ کی موجودگی میں ایک مراسی کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل سنت کو, ملا کیا ہے, مولوی کیا ہے. وہ کیسٹ ہمارے پاس پہنچی, اس کتے کو ہمارے سامنے کیجیے. کون ہے وہ کنجر جس نے یہ دعویٰ کیا؟ لائیے ہمارے سامنے اسے. جب آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی, آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ اونچی باتیں نہ کریں. مجھے آپ سے زیادہ اونچی باتیں کریں. کرو اونچی کرو. علم مناظرہ کی تعریف بتاؤ. علم مناظرہ کی تعریف بتاؤ. اختلاف ہو جائے, باہم دو ہم اختلاف ہو جائے تو تصفیہ مسائل کے لیے تصفیہ مسائل آپ کریں گے جس کو کیا کر رہے ہیں. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ اس لیے بات کر رہے ہیں. آپ مت بولیں, کوئی انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں. گفتگو میں ایسا ہو جاتا ہے, آپ بات چلے جائیں. یہ بے حد بدتمیزی والی بات ہے. بدتمیزی ہے. جس نے بدتمیزی کہی اس کو کان سے پکڑ کر باہر ہم نکال دیں گے. جس نے بدتمیزی کہی آپ کو کیا پتا ہے؟ کون؟ تم ہماری اوقات نہیں سمجھتے, شاہ صاحب پیدا نہیں ہوا. کون ہو تم بات کرنے والے؟ صحابہ کو یہاں جنگی کہا گیا, اس وقت تمہاری رگوں میں خون نہیں تھا. اب باتیں تو آرام سے کر رہے ہیں. ہمارا لہجہ یہ آرام کا کیا مطلب ہے؟ پورے میدان میں آؤ ہمارے سامنے, تمہیں بتا دیں گے ہم جن کی اوقات. چھوڑ یار, تمہیں کیا پتا ہے طریقہ کار؟ پہلے اس کو تعریف کرنے دو, تعریف کرنے دو. ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا. جی ہاں, تبھی تو بات ہو رہی ہے. مناظرے سے پہلے مناظرے کی تعریف سن لیں گے. صرف بات اتنی ہے کہ حضرت ابھی وضاحت فرما دیتے ہیں. حضرت نے تو سوال قائم فرمایا ہے ابتدائیہ کہ حضرت جواب دینا مجیب ہے. وہی آپ کا سوال قائم ہوا ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین کے جو باغی تھے جنہوں نے آپ کو قتل کیا, ان کے بارے میں حضرت کا کیا موقف ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح جہنمی قرار پائیں گے یا نہیں کرا پائیں گے؟ یہ حضرت کا سوال ہے. آپ نے برداشت کیے ہیں یار, لیکن بات یہ ہے کہ بات کی جو سطح ہے نا اس کے مطابق بات ہونی چاہیے. سوال میں جان ہے نا, جواب پوچھے حضرت جواب دیتے ہیں. جوش میں آنے کے میں سمجھتا ہوں, جوش میں اس لیے آیا ہوں کہ کس سطح پہ یار لوگ باتیں کرتے ہیں. چیلنج کرتے ہوئے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ علمی اوقات کیا ہے اپنی, اس کے مطابق. میں تو اہل سنت و جماعت کا موقف اجماعی پیش کر رہا ہوں. میں نے نہ باپ کی بات کی ہے نہ دادے کی بات کی ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ وہی کرنا ہے ہاں, جو اجماعی ہے. میرا مختصر جواب یہ ہے, کتاب اور سنت کی روشنی میں اچھا جو خلیفہ برحق راشد سے بغاوت کرے اور اسے قتل کرنے کے اقدامات کرے اور اس کے خلاف طغیان کے بندھن باندھے, وہ شخص کتاب اور سنت کی روشنی میں باغی ہے اور اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. وہی آدمی جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں اور علی کی جماعت کے ساتھ ہے, ان پر آپ کا یہ کسی کی تخصیص کی ضرورت نہیں. امیر معاویہ کی کیوں کی؟ امیر معاویہ کی کیوں کی؟ جب اوروں کی تخصیص آپ نہیں کرتے, امیر معاویہ کی کیوں کی؟ میں عرض کروں کہ میں کسی کی تخصیص نہیں کرتا. آپ نے نام لیا حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت امام حسن تک, اچھا جو کسی خلیفہ برحق راشد سے باغی ہو اور اس کی نافرمانی کرے, اس کے باغی ہونے میں, اس کے جہنمی ہونے میں کسی قسم کا کتاب و سنت میں کوئی شائبہ رکھنے کا جو ہے وہ مسلمان ہے, وہ مسلم ہے یا نہیں ہے؟ کون جس نے کسی سے بغاوت کی ہے. ایک عام مسلمان مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. مثال نہ دیجیے, مثال نہ دیجیے. میں جو سوال کر رہا ہوں نا آپ جواب دے دیں بس, آپ کی بڑی مہربانی. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ مسلم ہے یا نہیں ہے. اس کے مسلم ہونے کے بارے میں کسی بھی ہمارے احناف میں سے عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا اور نہ لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہے. ختم ہو گئی بات, ختم ہے. آپ ان کے پیر ہیں, ان کی وجہ سے میں کچھ تھوڑا ہاتھ ہلکا کرتا ہوں. آپ کا سنیے, اگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کہہ دیا, پھر آپ کیا کہیں؟ آپ نے تو فتوے کی بات کی ہے نا, کسی فقیہ کی. میں حضور کا فرمان دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے جسے باغی کہا ہے, اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے مسلمان ہونے پر قول موجود ہو اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کے بعد بغاوت ثابت نہ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت پر ہی اس کی موت ثابت ہو, ہم اس کے صحابی ماننے میں تعامل نہیں کریں. نہیں, میری بات سمجھے آپ, زیادہ اس پر قیود نہ لگائیں آپ. میں آپ کو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ جس شخص کو ابھی آپ کہہ چکے ہیں
کہ وہ باغی تھا، نام لے کر کہا نا آپ نے، کہا نا، اسی شخص کو اگر حضور علیہ السلام نے بغاوت، جس کو بقول آپ کے بغاوت ہے، ہمارے نزدیک تو خون عثمان کا مطالبہ تھا، اہل سنت کا یہی موقف ہے. شرح عقائد میرے پاس موجود ہے، اہل سنت کی معتبر کتاب ہے نبراس شرح عقائد، علامہ پرہاروی نے بھی یہی تصریح کی ہے. اہل سنت و جماعت کا متفقہ یہی موقف ہے کہ انہوں نے امام بغاوت نہیں کی ہے، انہوں نے خون عثمان کا مطالبہ کیا ہے اور ان کے قاتلوں کو قتل کرنے کے لیے بلکہ یہ کہا ہے کہ حضرت عثمان کے قاتل ہمارے حوالے کر دیں. یہ موقف ہے اہل سنت و جماعت کا اجماعی، جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. آپ کے والد صاحب کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں. حضرات ایک بات صرف سن لیجیے، لیکن آپ نے جس شخص کے بارے میں یہ کہا کہ وہ باغی ہے، جہنمی ہے، جی بغاوت ہونا، بغاوت کرنا کس دور میں ہوا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے حضرت علی کے دور میں ہوا. امام حسن حضرت علی سے پہلے ہوئے یا بعد ہوئے؟ بعد میں ہوئے. اب میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری شریف سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. صحیح بخاری شریف سے میں یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 530 ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پہ جلوہ افروز ہو کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہلو میں بٹھا کے فرمایا، یہ میرا بیٹا حسن میری امت کا سردار ہے. ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن میری ساری امت کا سردار ہے. لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، یہ حسن اللہ کے فضل سے تو عظیم مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان جبکہ بہت خون بہ جائے گا، لڑائیاں ہوں گی، یہ حسن دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا. بین فئتین من المسلمین. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت پہلے ہو چکی بقول آپ کے، جس کو آپ بغاوت کہہ رہے ہیں وہ ہو چکی پہلے، حدیث کہہ رہی ہے نہیں. آپ ایک منٹ کے لیے حدیث سے جو مفہوم آپ نے اخذ کیا، جو مفہوم آپ نے اخذ کیا، وہ بغاوت جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بغاوت ہو چکی حضرت علی کے دور میں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خلیفہ راشد ہوئے. آپ نے کہا نا امام حسن پر خلافت راستہ ختم ہوتی ہے. خلیفہ راشد نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، امام حسن نے ان کو خلافت دی، امام حسن نے ان کی بیعت کی، امام حسین نے ان کی بیعت کی، اور کس کے حکم کے مطابق کی؟ رسول اللہ کے حکم کے مطابق کہ میرا حسن وہ سردار ہے جس وقت امت کے درمیان خون کی ندیاں بہ جائیں گی تو یہ دو جماعت مسلمین کے درمیان اتفاق کرائے گا. تو ابھی آپ کو تو اس میں ابھی آپ کو بہت زیادہ الجھن تھی کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب واقعات کے بعد کی نشاندہی کی یا نہیں کی؟ اور آپ نے جو حدیث پاک پیش کی ہے اس سے بڑھ کر مرتبہ میں صحیح بخاری شریف سے یہ حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں. اور ان لوگوں کو دو جماعتیں کون تھی جن کی صلح امام حسن نے کرائی؟ ایک ان کی اپنی جماعت تھی اور دوسری مقابل جماعت کون تھی؟ امیر معاویہ کی. صلح کرائی یا نہیں کرائی؟ خلافت دی یا نہیں دی؟ بیعت کی یا نہیں کی؟ حضرت والا جس شخص کو امام حسن اگر باغی تاغی جو کچھ آپ نے یہ گردان پڑھی ہے، اگر اس حدیث کا مفہوم امام حسن کی سمجھ میں یہ نہیں آیا بلکہ اسے مسلمان سمجھا، اسے صحابی رسول سمجھا، اپنے سے بہتر سمجھا، تب ان کو خلافت دی ہے نا جی. آپ اپنے سے جس آدمی کو یہ تو خیر آپ کی خلافتیں تو اسی قسم کی ہوتی ہیں، میرا مقصد ہے یہ تصوف والی خلافتیں تو جس کو دے دو، لیکن یہ خلافت امام حسن کے پاس تھی نہیں. کسی چیز کا تمسخر جائز نہیں، ضمنی بات ہے، نہیں ضمنی بات ہے. بھی کسی کا تمسخر جائز تمسخر نہیں کرتا، میں خود بھی صاحب سلسلہ ہوں، میں تمسخر نہیں کرتا، میں ایک صحیح بات کہہ رہا ہوں. یہاں آپ کو خلفاء میں دکھاؤں گا لوگوں کے کہ کس حال کے ہیں. آخر وہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا اور وہ ہمارا مشترکہ المیہ ہوگا شاید. میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ امام حسن تو خلیفہ راشد ہے. جو سوچ آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو آئی ہے یہ امام حسن کو کیوں نہیں آئی؟ حضرت علی ان کے باپ تھے نا، ان کے باپ تھے نا. تو قریب جس نے ان کی بغاوت کی ان کے باپ کی. امام حسن دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں. اب بقول آپ کے امام حسن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، تو پھر امام حسن کو پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے صلح کیوں کی؟ فساد کو مٹانے کے لیے نہیں، فساد کو مٹانے کے لیے. باغی کو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں اور فساد ڈال رہے ہیں، ان کو بھی ڈالنا چاہیے تھا. نہیں، آپ کو جب یہ ضرورت ہے تو امام حسن کو کیوں نہیں؟ میں گزارش کروں کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نہ ابھی اس سطح پر نہ آئے گی. آپ نے کہا ہے کہ میں حدیث کی سطح پر رہوں گا، تو میں نے حدیث ہی آپ کے سامنے پیش کی.
مہربانی کیجئے، عمدۃ القاری بھی ہے، فتح الباری بھی ہے، کرمانی بھی ہے، تحصیل الباری بھی ہے، ارشاد الساری بھی ہے، کہ نیچے سطح پہ ابھی نہیں آئے آپ، پہلے آپ اس سطح پہ بات کریں نا، آپ نے خود کہا ہے کہ پہلے اوپر کی سطح پر بات ہو، تو بتائیں کہ امام حسن نے، نبی پاک نے ان کو مسلم کہا یا نہیں کہا؟ تو آپ ان کو مسلم کہنے میں کیوں آپ کو الجھن رہی؟ 5 منٹ آپ ایسے ایسے کرتے رہے. چلو دو جواب. اب اس پر میرا جواب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سے ان کا مسلم ہونا ظاہر ہے جی جی، اور اس میں اشتباہ رکھنا ایمان کو ضائع کرنے کا مترادف ہے جی. لیکن جی عرض یہ ہے جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر جسے میں نے پہلے عرض کیا جی، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس مسلم گروہ کو باغی کیوں کہا؟ کیا ایک مسلمان بیک وقت مسلمان بھی ہو سکتا ہے، باغی بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو حدیث بتا رہی ہے وہ باغی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو ان کے نام بتا رہے ہیں، آپ تو امیر معاویہ کہہ رہے ہیں جس حدیث میں امیر معاویہ کا نام ہی نہیں ہے. اس حدیث پاک میں بالکل وضاحت ہے کہ امیر معاویہ کی پوری جماعت، کیونکہ صلح امیر معاویہ سے ہوئی ہے نا، جماعت سے تو نہیں ہوئی ہے نا. خلافت کس کو سونپی؟ امیر معاویہ کو. امام حسن کا عمل بتا رہا ہے کہ امیر معاویہ باغی ہوتا تو کبھی خلافت نہ پاتا. کیوں؟ تو پھر اس فئہ کو باغیہ کیوں کہا گیا؟ فئہ کو باغیہ جن کو کہا گیا وہ تھرڈ گروہ تھا جس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی خراب کیا اور امیر معاویہ کو بھی خراب کیا. وہ فئہ باغیہ ایک تھرڈ گروہ ہے. اس تھرڈ گروہ کے بارے میں آپ امیر معاویہ پر الزام نہیں لگا سکتے. اگر لگائیں گے تو یہ الزام حضرت علی پر بھی آئے گا. کیوں کہ ان کے ساتھ بھی تو وہ جو لوگ شامل تھے جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں. جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں. اب اس میں یہ جو تیسرا حزب ہے ہاں جس کا بھی آپ نے دعویٰ کیا، جی ہاں، اس کا کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ وہ تیسرا گروہ کون سا تھا؟ میں آپ کا ثبوت یہ پیش کر سکتا ہوں کہ وہ گروہ خوارج کا گروہ ہے. نہیں، وہ خوارج کا گروہ ہے. خوارج کا گروہ تو اس کے بعد بنا. نہ وہ خوارج کا گروہ ہے. جب قرآن کریم وہ سبائی ہیں، جب قرآن ایک کریم طرف کو سبائی ہیں، جب قرآن کریم کو نیزوں پر بلند کیا گیا وہ الگ ہے، وہ الگ گروہ ہے. تو اس وقت میں عرض کروں اسی وقت خوارج کا گروہ مارز وجود میں آیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ تم ان کو کتاب اللہ اٹھائے ہوئے نہ دیکھو، ان کا دین اور ایمان ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے. یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں میرے عزیز. بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جو لوگ جا کے ملے تیسرا گروہ، اس کا کیا نام رکھیں گے آپ؟ خارجی ہیں. خارجی ہیں. تو اسی طرح کے خارجی ہیں جو اس جماعت کے ساتھ ہیں. لیکن اس کا نہ آپ وہ خوارج الگ ہیں. میں عرض کروں اس پر اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا ماخذ یہ آیت کریمہ ہے کہ اگر یہی حدیث پاک ہے کہ اگر آپ حضرت امیر معاویہ کو خارجی گروہ میں شامل کر کے جہنمی کہہ رہے ہیں. خارجی تو کہہ نہیں رہے. نہیں سنیں نا، خارجی تو نہیں کہہ رہے. اوہو میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں تو آپ ان کو باغی کہہ رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ باغی ہوتے تو صرف ایک بات کا مجھے جواب چاہیے کہ امام حسن نے باغی کو خلافت کیوں دی. بس بات ختم ہے. حضور بھی ان کو مسلم قرار دے رہے ہیں. حدیث میں نے پیش کر دی بخاری شریف سے، صحیح البخاری سے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. حدیث میں نے پیش کر دی. سمجھ آ گئی؟ امام حسن زیادہ سمجھتے ہیں یا آپ زیادہ سمجھتے ہیں؟ آپ حضرت علی کے زیادہ قریب بیٹے ہیں یا امام حسن قریب بیٹے ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے. پھر ایک بات سنیں، آپ اپنے آپ کو اہل بیت سے قرار دیتے ہیں. ہر روز آپ آ کر یہاں پہ ڈینگے مارتے ہیں، جی ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم آل رسول ہیں. آل رسول آپ زیادہ ہیں یا امام حسن آل رسول زیادہ ہیں؟ کوئی شبہ نہیں. تو امام حسن کو جو خلیفہ منظور ہے وہ آپ کو کیوں منظور نہیں؟ مجھے تو آپ کو پتہ. جو مرضی ہے کہے آپ. میرا سوال آپ پر ہے. اس کا جواب میں مختصر یہ عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. مسلمان کہہ رہے ہیں آپ یہ لکھ دیں ہمیں. آپ حضرت امیر معاویہ کو بین المسلمین کا لفظ بولا ہے، لکھیے یہاں کہ حضرت امیر معاویہ. آج میں تسلیم کرتا ہوں کہ امیر معاویہ مسلمان ہیں. لکھیے. پہلے کب اس کا انکار کیا؟ لکھیے جناب. ہم یہ اقرار لکھیے، یہ لکھوانا لازم ہے. لکھ لیجیے. لکھیے. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. باغی باغی تو ہے نہیں. آپ لکھیں جناب، دستخط کریں، بات حضرت ختم ہے. حضور علیہ السلام میرے معاویہ مسلم ہوں، بات ختم ہے. لکھ کے دیں کہ مسلم ہے. اور کسی مسلم کو گالی دینا یہ منافقت ہے. بالکل مسلم ہے، فسوق ہے. سوا مسلم فسوق ہے. ہم ہر کسی مسلمان کو گالی نہیں دیتے. لیکن امیر معاویہ کو مسلم ہے یہ تو لکھے نا. ابھی آپ مانا جو ہے بین المسلمین کہا ہے آپ نے، بالکل تو مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی نا. آپ لکھ کے دیں مسلم ہے اور یہ حدیث پاک ہے کہ وہ گالی دینا فسق ہے. لہذا بات ختم ہوگی. مناظرہ کیا رہا پھر؟ بات ختم.
نہیں لمبی ایک منٹ نہیں بے شک لکھے، لمبی لکھے، اور یہ بات جو ہے نا اگر آپ بالکل صدقے دل سے اس بات کو تسلیم کریں گے، میری بات سن لیں، ایک منٹ مجھے ایک بات تو لکھنے دینا. آپ لکھتے رہے، میں نہیں اس کو ایک منٹ آپ نہ بولیں گے، پھر آپ شاہ جی تم کس واسطے رائے کریں اپنا پلیز. جہانگیر صاحب 5 کیسٹیں ہیں مناظرے والی، تو ایک عرفان صاحب کی جہاں پہ تقریر ہے عرس میں، نہیں وہ کہاں ریڈی ہے؟ نہیں کافی تو بنانی ہے، جو بنائی تھی تمام لوگ لے گئے ہیں اپنی. گھنٹہ باقی ہے. نہیں پانی منٹ نہیں وہ تو ابھی شرطوں میں شروع ہو گیا بھائی، ہم نے تو کہا تھا کہ میں شاہ صاحب سے بات بھائی جس سے بھی بات کر رہے ہیں ہم سن تو رہے ہیں نا. جی ہاں اسی طرح میں پہلے بھی سن رہا تھا، آپ نے مجھے نہیں وہ جتنا دیر شفٹ کر دیا بتایا ہوا ہے 5 کیسٹیں اس کی ہیں. عالم کا اور آپ کا تو یہ بات تو آپ نے غلط نہیں یہ بات نہیں. اس پہ اگر آپ کا اعتراض ہے تو آپ کہیے. میں اعتراض یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس حدیث پاک کے مطابق صرف ان کو مسلم لکھیے، بغاوت کا کیا مطلب؟ بغاوت یہ بھی لکھیے، اگر بغاوت کا آپ نے لکھنا ہے پھر یہ لکھیے کہ حضرت عثمان کے قاتل وہ ان کے باغی ہیں جو حضرت علی کے گروہ میں ہیں. جملہ نہیں، یہ صرف امیر معاویہ کے لیے آپ نے لکھا ہے، تو آپ یہ لکھ دیں کہ جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی صرف مسلم ہیں اور باغی ہیں. یہ لکھیں یہ لکھا امیر معاویہ مسلم اور باغی ہیں. حضرت علی سے ان کی بغاوت کی بنیاد پر انہیں باغی کہنا حدیث متواتر سے ثابت ہے، لہذا بغاوت کے باوجود ان کی مسلم ہونے میں کوئی شبہ نہیں. بالکل یعنی آپ باغی بھی مانتے ہیں انہیں اور مسلم بھی مانتے ہیں. آپ ٹھیک ہے، آپ پھر یہ بات نیچے لکھ دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے حضرت عثمان ذو النورین کو قتل کیا، بغاوت کی، وہ حضرت عثمان کے باغی ہیں، وہ جنہوں نے پناہ دی وہ کیا؟ جنہوں نے پناہ دی ہے. نہیں حضرت علی کو ہم باغی نہ کہہ سکتے ہیں نہ باغی ہیں، نہ حضرت علی نے ان کو پناہ دی. نہیں تو حضرت امیر معاویہ کو کیوں باغی کہہ رہے ہیں جن کو امام حسن خلیفہ بنا رہے ہیں؟ میں آپ کو 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ بات آپ کے کانوں میں نہیں آئی؟ میری بالکل میں نہیں، اس پر آپ نے غور نہیں کیا؟ میں نے بالکل غور تو امام حسن کو وہ باغی کیوں نہیں نظر آیا، اس کو خلافت کیوں دے دی؟ تو جب کہا گیا کہ یہ صلح پر فساد ہے، صلح پر فساد کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بیعت بھی کی، خلیفہ بھی. تو حضرت امام حسن سنو، اس کی جو شرائط تھی، باغی کو خلافت دینا کیسا ہے؟ میں عرض کروں اس کی جو شرائط تھی وہ آپ نے پڑھی. شرائط کی ضرورت نہیں، میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ سنیے، میں نے پڑھی ہوئی ہیں، اس پر نہیں آؤں گا. امام حسن کو ہی اپنا ولی عہد بھی انہوں نے نامزد کیا، پھر مقرر کیا. مقرر کیا. وہ فوت ہو گئے پہلے، ابھی معاویہ زندہ تھے، امام حسن فوت ہو گئے. نہیں کیوں؟ مروج الذہب میں موجود ہے. مروج الذہب ایک آپ اٹھائے پھرتے ہیں. نہیں ہاں نہیں دیکھیں ادھر بات اتنی ہے کہ جو حضرت شاہ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ حدیث پیش کے بھی بخاری شریف کی، اس میں تعین موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں جی، اور ان کے درمیان حضرت امام حسن نے صلح کرائی، اور جو حدیث حضرت نے پیش فرمائی اس میں تعین نہیں، فیہ باغیہ مطلقہ لفظ مطلقاً مذکور ہے، اس میں تعین نہیں. بعد میں کیا شرائط اسے ثابت نہیں کر دو منٹ ایک منٹ جب فیہ باغیہ فرمایا گیا ہے تو یہ کس نے فرمایا فیہ باغیہ؟ حضور علیہ السلام نے. تو پھر وہ تمام لوگ باغی قرار پائیں گے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی اور جہاں جہاں وہ رہے، یعنی حضرت حیدر قرار نے اگر ان کے ساتھ رہے تو حضرت نے باغیوں کو بنا دی. لیکن اس حدیث کا جواب نہیں آ رہا. اس کا جو میں نے عرض کی اس کا میں نے جواب دے دیا. آپ نے نامسموع کیا ہے جناب والا اور نہ ہی غور فرمایا ہے. میری بات سنیں، آپ ان 6 آدمیوں کے لیے حق بات قبول نہیں کر رہے. نہیں کیا ادھر قبول کر لی؟ اگر قبول کر لی شاید مریدی میں فرق آ جائے گا، 4 پیسے نہیں ملیں گے. اور خدا کے بندے، میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول اللہ پیش کی ہے، اس کا میں نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر اس کا جو مطلب آپ نے سنیے میرے بھائی بات سن لو، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ اور آپ کے والد نے جو کچھ سمجھا ہے یہ امام حسن بن علی نے کیوں نہیں سمجھا؟ اس بات کا آپ نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں اسی بات آپ اسے جنمی کہہ رہے ہیں، حسن بن علی ان کی بیعت کر رہے ہیں، ثبوت ہم دے رہے ہیں جی. تو پھر آپ زیادہ سمجھے دین کو یا حسن بن علی زیادہ سمجھے جو امام وقت ہیں؟ میں
किसी آپ پر نہیں حضرت، ذرا اس پر دوبارہ غور بھی کرنا، اور پھر جا کر آپ نے قبر والد صاحب قبر میں چلا کر کے ان سے اس کا مفہوم ضرور پوچھنا، ایمانداری کی بات اس کا ضرور مفہوم پوچھنا کہ یار جو بات حسن بن علی کی سمجھ میں نہیں آئی وہ ان کی سمجھ میں کیسے آئی؟ کھیل جواب ہے کیا دیتے ہیں؟ ایک بات ان کے پاس اگر جواب نہیں ہے تو وہ نہیں دیں گے. اس بات کا جواب نہیں ہے. باغی کی بیعت جو ہے وہ جائز ہے. میں ایک پہلے میں جو میں نے عرض کی ہے اس کا جواب نہ لے لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث انہوں نے پیش کی، میں نے بھی حضور علیہ السلام کی اسی حدیث کو صحاح ستہ کی معتبر ترین جو کتاب ہے صحیح مسلم کی، اسی سے حدیث پیش کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ویح عمار ستقتلک الفئۃ الباغیہ. آپ کو حضرت علی کی بات کرنا چاہیے، عمار کی طرف آپ چلے گئے، میں نے آپ کو 10 مرتبہ جواب دے دیا، فئۃ الباغیہ میں معاویہ کا نام نہیں ہے. اب میری بات تو سن لیں، سن رہا ہوں میں تو 10 مرتبہ اسی کو دہرا رہے ہیں. آپ بات کو بیچ میں قطع کر دیتے ہیں، اس کا جواب دیتے نہیں، اچھا اور پھر آپ کہتے ہیں آپ میری بات سن لو. اچھا جی ہم خاموش ہیں، آپ 10 منٹ تک بولتے رہیں بے شک. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے، آپ اگر سیاستہ سے حدیث پیش کر رہے ہیں تو میں بھی صحیح مسلم سے سیاستہ میں بخاری سے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ بخاری سے پیش کریں اور فقہ ہے بالکل ٹھیک ہے. اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اور آپ کی ماں پاک، وہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے فرمایا لعمار تقتلک الفئۃ الباغیہ کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب حضرت عمار جنگ صفین میں حضرت علی کے گروہ میں تھے اور جناب امیر معاویہ کے گروہ نے ان کو قتل کیا. آیا اس حدیث کی روشنی میں عمار بن یاسر کے جو قاتل ہیں کیا وہ باغی ہیں یا نہیں؟ میرا یہ سوال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں جواب دے سکتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول ابني هذا سید ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمین. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو بن علی کو اپنے ساتھ اپنے ممبر پہ بٹھایا. ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے تھے، ایک مرتبہ اپنے حسن کی طرف دیکھتے تھے، اور پھر ہاتھ رکھ کے ان کے کاندھے پہ فرمایا یہ میرا بیٹا میری پوری امت کا سردار ہے، اور جب میری امت کے درمیان اختلافات کے ساتھ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اس کے باوجود وہ مسلمان ہوں گے، اور یہ میرا بیٹا ان کے درمیان صلح کرائے گا. اب بتاؤ اگر امیر معاویہ باغی تھا، بیٹے نے صلح کرائی، باغی کو کس طرح خلافت دے دی؟ ایک. اب دوسرا حوالہ آپ تو آپ رہ گئے. الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جسے دشمن بھی تسلیم کرے. شاہ جی ذرا آنکھیں کھول کر یہ رجال کشی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف ایک حوالہ سن لو. اس کو تو دشمن نے بھی چیلنج نہیں کیا، آپ کس طرح کر سکتے؟ جو معاویہ کو کافر مانتے ہیں شیعہ، انہوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا، آپ درمیان میں کس طرح لٹکے ہوئے؟ سنیے فرمایا قال یا حسن قم فبایع فقام فبایع ثم قال للحسین قم فبایع فقام فبایع ثم قال قم یا قیس فبایع فالتفت الى الحسین ينظر ما یامرہ فقال یا قیس انہ امامی یعنی الحسن علیہ السلام. فرمایا حضرت امام حسن کو حضرت امیر معاویہ نے کہا تم مجھے خلافت دے دو، لیکن تم خلافت دے چکے، لیکن جب تک تم بیعت نہ کرو اس وقت تک لوگوں کا عوام نہیں جائے گا، تم بیعت بھی کرو. قام فبایع، رجال کشی میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، مطبوع ہے تہران. کہتے ہیں حضرت امام حسن اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے بیعت کی. ثم قال للحسین، پھر فرمایا امام حسین علیہ السلام سے قم فبایع، اٹھو تم بھی بیعت کرو. قام فبایع، پھر آپ نے بھی بیعت کی، کھڑے ہوئے بیعت کی. ثم قال قم یا قیس، پھر حضرت امام حسین نے فرمایا ایک قیس میرے دوست قیس بن سعد بن عبادہ، فرمایا بایع قام فبایع، تم بھی بیعت کرو. فالتفت الى الحسین، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری متوجہ ہوئے امام حسین کی طرف. ینظر ما یامرہ، منہ سے نہیں بولے، آنکھوں میں بات کی، بیعت کر لو. ینظر ما یامرہ، پوچھا نہیں، دوست تھا نا، آنکھوں میں بات کی، کیا حکم ہے؟ تو لفظ امام حسین کے میں قربان جاؤں، حسین ہو علی کا بیٹا پھر یہی بات کر سکتا ہے. فرمایا انہو
इमामी कैस तू मुझसे क्या पूछता है? हसन मेरा निरा बड़ा भाई नहीं है, वो मेरा इमाम भी है, और जब मेरा इमाम उसे खिलाफत दे चुका, बैत कर चुका, मैं वैसे पीछे कैसे रह सकता हूँ? शाह जी कुछ गलती हुई है आपसे। इमाम हुसैन जिसकी बैत करे आप उसको बागी और जन्मी कहें, तो बैत करने वाला कैसे जन्नती हो सकता है? आप उसे बागी और जन्मी कहें, इमाम हसन उसे खिलाफत दे और उसकी बैत करें, तो बागी और जन्मी की बैत करने वाला किस तरह मुसलमान हो सकता है? इसका जवाब आपके जिम्मे है साहब, चाहे 10 मिनट में जवाब दिया। अब मुख्तसर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो हदीस मैंने पेश की, फिर वही रट्टा जो आपने हदीस बयान की है उसका मतलब इमाम हसन का बताइए। मैं आपको आप एक बात पर जमे हुए, उसी की रोशनी में मैं ये पूछता हूँ कि ये हदीस सही है या गलत? कौन सी? तब तो लोकल फियातुल बागिया, इससे अमीर मुआविया मुराद नहीं है। कौन मुराद है? वो ग्रोथ इससे वही गिरोह मुराद है जिन्होंने शरारत की, दोनों तरफ शरारती गिरोह थे, वही इससे मुराद है। ना हजरत अली पर आरोप आएगा ना अमीर मुआविया पर आएगा। मैं इस पे अब और अगर आप कहेंगे तो उनकी बैत करने वाले भी फिर वही होंगे। मैं इस पे फैसला करता हूँ, क्या आप मुझे लिख के देने के लिए तैयार है कि इससे मुराद अमीर मुआविया का गिरोह नहीं? मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि इससे मुराद अमीर मुआविया नहीं है। लिख दें, अमीर मुआविया नहीं है। मुझे लिख दीजिए कि इससे मुराद अमीर मुआविया का गिरोह नहीं है। मैं लिखता हूँ हजरत अमीर मुआविया नहीं है। और आपके गिरोह में अगर कोई बागी या खारजी लोग थे जिन्होंने ये इकदाम किया, तो ऐसे ही खारजी लोग हजरत अली के साथ थे जिन्होंने हजरत उस्मान को भी कत्ल किया। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए। बात वाली नहीं है, बड़ी साफ सुथरी साफ सुथरी बात है। आप हजरत सिर्फ 6 आदमियों के लिए अड़े हुए हैं और कोई बात ही नहीं। मुझे रब्बे काबा की कसम है शाह जी, इंसाफ की बात होती। मैं सैयद हूँ, काज़मी सैयद हूँ, मैं इमाम हुसैन काज़म की औलाद से हूँ। आपने पास बैठकर मुझे गालियां दिलवाई, मेरी माँ को आपने वहाँ गालियां दिलवाई। वल्लाहि अज़ीम मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं नहीं समझता था कि आप इस हद तक गिर गए। मेरी बात समझ ले, आपकी मौजूदगी में सदारत में मेरी माँ का नाम लिया गया। वल्लाहि अज़ीम वो मिरासड़ का बच्चा है जिसने ये बकवास किए हैं, और उसके बाप का उसकी माँ के साथ निकाह भी नहीं हुआ था अभी कि 8 माह की हमला ने वो जना है, वो कुत्ता जिससे आपने मेरी माँ को गालियां बकवाई। एक सैयदा और वलिया को गालियां आपने दिलवाई मेरी माँ को, और उस कुत्ते से आपने तकरीर करवाई जो एक मिरासन का बेटा है, मिरासन का बेटा। क्योंकि ये तो इस वक्त गुफ्तगू का ये इस वक्त उन्वान नहीं है जिसपे हम आप नहीं, मैं आपकी शराबत के बारे में कह रहा हूँ कि आपने जो कुछ हमारे जिम्मे लगाया ना साहब, वो देखिए आपकी सदारत में वो पहुंच गया। और अभी ऐसे फियातुल बागिया होते हैं हर बंदे के साथ, जैसे वो आपके साथ है ना, आपकी मौजूदगी में कर दिया ना। अमीर मुआविया की भी गलती नहीं थी, वो साथ थे करने वाले जो कर गए। आपकी गलती नहीं थी। अच्छा, आप यूनुस शाह काज़मी की तकरीर को आप नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे? मानेंगे? नहीं मानते? आपकी मौजूदगी में से तकरीर की ना, सदारत में की ना। एक जुमला सुन लो, एक जुमला सुन लो शाह जी, आप एक जुमला सुन। सही सा बोला आप नहीं मानते? वो भी सदारत आपकी थी ना। उन्होंने जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए किसी की शान और शराफत में घटिया गुफ्तगू की, मैं हरगिज़ ना उसकी तायद करता हूँ ना उसकी हिमायत। एक बात सुन लो, फिर आपके साथ थे ना, लेकिन आप उनसे बरी हैं, तो अमीर मुआविया कैसे मुजरम है? जो उसके साथ बात कर गए वो भी बेचारा तो मतलब कैसे पकड़ा गया? इसी पे मसला, इतनी पे तो हल कर रहे हैं, इसी पे बात कर रहे हैं, इसी पे बात मैं खत्म करता हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना लिख दीजिए जी कि अमीर मुआविया हज़रत अली से बागी नहीं थे। हज़रत अली के एक मेरी बात सुन, मैं आप बात करते हैं, मैं बात नहीं करता। जैसे ही आप करें, मैं 10 मिनट देता हूँ। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि हज़रत अमीर मुआविया जो थे वो बागी नहीं थे। हाँ, इमाम बरहक से उन्होंने कबूल नहीं किया, वो आदिल थे, और हज़रत उस्मान गनी के क़िसास तलब करने में वो हक की रविश पर थे, और किताब और सुन्नत की रूह से उनकी सहाबियत में किसी किस्म का इश्तिबा नहीं। हम उनकी सहाबियत मानने में कोई तामुल नहीं करते। मैं लिख दूं, आप मान जाएंगे? लिख लीजिए, दस्तखत करेंगे? मैं अभी करके देता हूँ, अभी करके देता हूँ, अभी करके देता हूँ। बकौल हजरत अली, हजरत अली ने ये खुद कहा है, फैज़ुल इस्लाम शरह नाज़िल, जैसे आपने इबारत लिखी है, मेरी बात सुने। हजरत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद कभी उनको काफिर नहीं कहा। मैं खुद कभी नहीं कहा। बात को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ देंगे आप? नहीं बस मैं दलाइल की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, एक मिनट अल्लामा साहब, एक मिनट, शाह साहब बोलिए, शाह साहब बोलिए। आप लिखेंगे? नहीं, आप लिखे, हमारे वो पेशवा हैं, लिखेंगे, कोई बात। सिर्फ इतना लिख दें कि किताब और सुन्नत की रोशनी में हदीस अम्मार से अमीर मुआविया का बागी होना साबित नहीं। वो ठीक है, मेरी बात सुन, वो हजरत अली शेर खुदा कर से किसी वक्त भी बगावत पर न मुसर हुए और न बागियों के मुआविन, और अदिल्ला से उनकी बगावत हरगिज़ साबित नहीं। यही किताब यही सुन्नत रसूलुल्लाह से साबित है, और इस पर हमारा ईमान है। नहीं, इमाम हसन से
امام حسن کے عمل سے یہ ثابت آپ ہے. صرف اتنا یہ لکھ لیجیے دونوں حوالے آپ نے لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے خود انہیں باغی نہیں کہا. فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ میں موجود ہے. حضرت علی فرماتے ہیں حالانکہ حضرت علی فرماتے ہیں اخونا قد بغوا علینا. نا حضرت علی فرماتے ہیں سنو فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ مطبوع الطحران کے صفحہ نمبر 72 پر یہ عبارت موجود ہے کہ وہ تو اس غلط فہمی میں ہے کہ میں نے عثمان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے صرف اس لیے ہم سے لڑتا ہے. ہم ان کے جنازہ بھی پڑھیں گے, ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے. فیض الاسلام سے شاہ صاحب نکال کے دینا میری ذمہ داری ہے. آپ تو پاکستان بھی چلیں گے نا. میں عرض کروں گا جنگ نہروان میں حضرت علی نے پھر نہروان کے جو مقتولین تھے ان پر جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ سے دیکھیے میں عرض کرتا کیوں حضرت فیض الاسلام شرح ناج البلاغہ سے دیکھیے. ابھی عرض کرتا ہوں بات کو میں ختم کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے طول دے دیا. نہیں طول نہیں دیا ہم نے, آپ خود طول دے رہے. یہ برادری لگی آپ وأما البغاة فلا يصلى عليهم عندنا والصحيح قولنا فإن عليا لم يصلى على أبناء نهروان وغيرهم ممن خالفه فهم أهل البغي فإن خليفة الحق هو علي رضي الله عنه حال حياته بعد وفاة عثمان وكان ذلك بمحضر من الصحابة فيكون إجماعا. تحفة الفقهاء علامہ سمرقندی. یہ نہیں, میں اس سے اوپر کی دلیل پہلے آپ کو پیش کر چکا ہوں. جن کے جنازے پڑھنے جائز نہ ہوں ان کو خلافت دینی جائز ہوتی ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں, عرض کیا کریں گے آپ؟ جن کے جنازے تک جائز نہ ہوں ان کی خلافت کر کے ان کی بیعت کرنی جائز ہے. آپ سمرقندی پر آ گئے ہیں تو میں تو علامہ کشی کی عبارت پیش کر چکا ہوں آپ کے سامنے. یہ ذرا توجہ تو فرمائیں. آپ کی عبارت بلا میں عرض کرتا ہوں آپ کی عبارت لکھ دیں, یہ عبارت قیامت کو حضرت علی تک جائے گی. اور چھوڑیں آپ یہ باتیں, آپ ان 6 آدمیوں کے لیے کریں قیامت تک جائے گی. قیامت تک تو آپ کی ہڈیاں نہیں جائیں گی. آپ کو کیا پتا ہے اس قسم کے گندے عقیدے رکھ کے کیا جاتا ہے وہ سب آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے جانیں دی اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا لا تمس النار مسلمن رہانی اور مر رہانی, جس نے ایک نظر بھی اسلام کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس کے دوزخ بھی آگ اس پر حرام ہو گئی. اور آپ ابھی تک اسے جنمی کہہ رہے ہیں. میں عرض کروں کہ امت کے متفق علیہ جو عقائد ہیں, عقائد ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں, وہ جہنم سے آزاد ہیں. متفق علیہ امت جائے گی کدھر؟ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون. جن سے حسنہ کا وعدہ ہو چکا وہ جہنم سے دور رہیں گے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. اور کون رہیں گے؟ من قبل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. فرمایا حبیب پیارے زیادہ بھی ہے نا, وکلا وعد اللہ الحسنى للذین احسنوا الحسنى وزیادہ زیادہ, اور وکلا وعد اللہ الحسنى. یہاں بھی اسی میں عرض کر رہا ہوں اسی میں نہیں ہے. سنیے وہ اور مقام ہے. کلم وعد اللہ الحسنى. آپ چپ کریے. کلم وعد اللہ الحسنى. آیت غلط نہیں پڑھنا. جب اس کے ساتھ نہیں ہے نا, جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں قرآن پاک ہوگا. اس کے ساتھ اگر ہے تو پھر نکالیے. اس کے ساتھ میں نہیں کر رہا. نہیں ہے تو پھر آپ کہنے لیجیے ان کو اس کے ساتھ نہیں ہے. سنیے میں عرض کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, تو میں نے کہا اس کی مزید تشریح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہماری بارگاہ میں اجر ہے جنہوں نے زیادہ اچھے طریقے سے نیکی کی اور نیکی میں اضافہ کیا. کلم وعد اللہ الحسنى فرمایا نا. بالکل فرمایا. اچھا وہ کلن کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے 1,24,000 صحابہ. صحابہ امیر معاویہ ان میں ہے یا نہیں ہے؟ جب 1,24,000 حضور کے سب صحابہ. کوئی تو سچی کر دو یار آج. جب حضور کوئی تو سچی کرو آج. کلم وعد اللہ الحسنى سے کس طرح معاویہ کو کان سے پکڑ کر نکالو گے؟ یہ کلم وعد اللہ الحسنى ایک مرتبہ نہیں ہے, یہ 4 مرتبہ ہے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ وکلم وعد اللہ الحسنى. فرمایا جہاد پر جانے والے, گھر میں رہنے والے, تجھے مان کے اگر بیٹھے بھی رہیں ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا. اور جو جہاد سے پہلے آئے یا جہاد سے بعد میں آئے, اسر میں آئے یا یسر میں آئے, حبیب پیارے جو تجھے مانے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا. اور جن سے حسنہ کا وعدہ کر لیا حسنہ تو کیا کرے گا؟ اولئک عنہا مبعدون. جانیں گے. اور آپ پیارے کہہ رہے ہو کہ وہ جنمی ہے. رب کہتا ہے وہ جنمی بھی نہیں جائے. کیا قرآن سارا آپ کے سامنے, حدیث سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. پوری ملت اسلامیہ کو نہیں سوچی. آپ نے ظلم کی حد تو یہ ہے نا جناب, ہم اہل سنت کی وکالت کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میرے ابا جی نے کہا. نہیں, میں نے مسلمان میں عرض کی نا کہ میرے جو بات کی وہ کتاب سنت کے خلاف تو بات نہیں کی. نہیں کی ہے نا, یہ حدیث پاک نہیں تھی صاحب نے ایک حدیث لے کر چل پڑے. یہ حدیث کیوں نہیں دیکھی انہوں نے؟ اس کا مطلب ہے کہ دونوں حدیثیں باہم مقابل ہیں. ہے تو
फिर आप करें ना इसका हाल। जब आप सबको मान रहे हैं तो फिर इसका मुकाबला तो आप बना रहे हैं, हम कैसे बना रहे हैं? हम तो कह रहे हैं, हम तो उसका मतलब बयान कर के फियातुल बागिया से अमीर मुआविया मुराद नहीं है, यूनुस शाह काज़मी की तकरीर से जवाब मुराद नहीं है। आपके साथ आपकी सदारत में आपने अभी कह दिया हमारा उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, तो अमीर मुआविया के साथ कैसे ताल्लुक हो गया उन लोगों का? आपने तो अपने हडवर्ती में साबित कर दिया जनाब, आपने खुद साबित कर दिया। मैं इतना अर्ज करता हूँ मुआविया मुजरिम हो गया, वो सदारत कर गया और आप नहीं मुआविया मुराद नहीं है। ये तो सब ठीक ये है। तो हम लिख रहे हैं, हम तो लिख रहे हैं। आप लिख दीजिए, हम सब कर देते हैं। जी ये लिख रहा है, क्यों नहीं कहता? इसमें क्या हाँ, फिया बागिया से अमीर मुआविया मुराद नहीं है, तो आप लिख दीजिए। सतवें बंदे आयसन सदारत करने वास्ते वो तरफदारी कर रहे ये उस सतवें बंदे खड़े हो गल सुनो ना तुसी मैं यासीन वसीम बंदा बड़ा साथ इत्थे भी अंदर ही आए ने ते ਉਹ ਫਰਮਾने ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ क्यों नहीं कहता? ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ चलो क्या क्या टाइम का हुआ ही नहीं। नहीं नहीं, बस अब बात खत्म हो गई ना। उन्होंने तरह दे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ नहीं, 10 मिनट का साहब। नहीं, वक्त नहीं है यार। अल्लामा साहब बात इतनी है, सिर्फ मैंने सिर्फ इनसे ये अर्ज किया है कि फियातुल बागिया से मुराद अमीर मुआविया की जात ली गई है। आप अपने इल्म और ईमान के मुताबिक ये लिख के दे दें कि क्या फिया बागिया से मुराद अमीर मुआविया हैं या नहीं। अगर नहीं, आप अपने ईमान, अपने इल्म और अल्लाह और उसके रसूल की तस्लीम के तकाज़ों को पूरी तरह कायम करते हुए अगर ये लिख के देते हैं कि फिया बागिया, आप इस एक बात तो मुकम्मल कर देना, फिया बागिया से मुराद अमीर मुआविया नहीं, जी जी तो हम समझ लेंगे कि हमारी तहकीक में खता हुई। ठीक है। क्या बात, हम उससे रुजू करते हैं। बहुत बड़ी बात, ठीक है? बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। बस ठीक है, इसमें कोई हर्ज आप नहीं। हजरत अगर ये लिखेगा ना कि आपने रुजू किया, समझ आई, आप हमारे लिए इज्जत और रहमत वाले भाई हैं जी, पहले भी आप शहबा की इज्जत करें, हम आपके पाँव छूने को तैयार हैं। अल्लाह बात इतनी है, आप अब समझ नहीं रहे इस बात को। ये आपने बात गलत की। नहीं गलत किस तरह लिखी? पढ़े आपने ये लिखा कि हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत अमीर मुआविया मोमिन मुस्लिम हैं और सहाबी रसूल हैं, और आपने हजरत अली करमल्लाहु वजहहु करीम से बगावत नहीं की, बल्कि उन्हें हजरत उस्मान के क़िसास के मुतालबा में वो बरहक थे। यही मफ़हूम नसूस और अहादीस में मुसर्रह है। मेरा मुतालबा ये है कि आप ये लिखिए कि फिया बागिया से मुराद अमीर मुआविया नहीं। ये तो कह दिया हो गया, नहीं, कह नहीं दिया। नहीं लिख दिया है। नहीं नहीं, आप ये लिखिए, लिखे ना जी, आप ये लिखिए, आप लिख दें। तो ठीक, आप ये लिख के दें। इसमें क्या इसके हदीस अम्मार में फिया बागिया का मुशार इलैह ये हम लिखेंगे, आप कहेंगे ना हम रुजू कर रहे हैं, ये आपने भी कहा है कि मैं बिल्कुल लिखूंगा। लिखेंगे। आप हमें ये लिख के दें कि फिया बागिया से हाँ। जो हदीस अम्मार में मौजूद है उसका मुशार इलैह अमीर मुआविया या उनका जुंद नहीं, हम इससे रुजू करते ना ना, जुंद में वो जो लोग फिया बागिया हैं। होगा, आप अमीर मुआविया ही लें। बस ये लिखेंगे। जुंद की तो बात ये पहले लिखेंगे। आप लिख दें वो कि किसी ने तो आखिर कत्ल किया है ना, उनका दिफा नहीं हम कर रहे हैं। हम हजरत अमीर मुआविया और उनके वो मुखलिस साथी तो सिर्फ खून उस्मान का मुतालबा आप किसी करते का थे। दिफा न करें। सिर्फ आप हजरत अमीर मुआविया का जी, बस हजरत अमीर मुआविया और उनके वो मुखलिस साथी सहाबा आप तो सिर्फ किसी का- खून उस्मान का मुतालबा कर रहे थे। मैं- मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ इतना लिख के दे दें कि हदीस अम्मार में फिया बागिया से मुराद अमीर मुआविया नहीं, बस अल्लाह रसूल और दीन और ईमान के बस हो गया, वो अल्लाह रसूल के सामने किताबें रख के हमने लिखी, तो हम आपने भी- यहाँ लिखना है कि हम रुजू करते हैं। बिल्कुल लिखेंगे, बस ठीक, बिल्कुल लिख के देंगे। बात कर शाह जी, ये लिख दो तो सारी बात खत्म है, हम तो आपको पीर पर मान लेंगे। यही तो एक गलती है, बाकी बेटा सोना सैयद है तू, खुदा दे बंदे दी ते तनु सलाम दर मुती यार, इको ही दे विच वड़ रह गया, काट दे अल्लाह दी कसम तेरी जुतियां चढ़ दिया। क्या बात, बस बात खत्म हो गई, बल्ले सईदा बस और क्या है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है इस बारे में। अल्लाह की कसम, ये बात सिर्फ साहबा के बारे में दिल दुखता है, ये बात आप निकालें दरमियान से। आप मुर्शिद हैं, आप सैयद हैं, अभी दो हम ये बात बातें मानेंगे। साहबा के बारे में दिल दुखता अभी है। फिर वो दो बात बातें- वो बात नाम करने हैं। अभी फिर दो बातें और भी हैं। चार करे, निकाह वो सईदा बात- की, वो चार करे, आप जितनी दिल करें, लेकिन ये पहले आप तय कर दें, कोई बात किसी पहले बात जो भी हो आज हो जानी पहली चाहिए। बात बाद मैंने लिख दिया, और हदीस से अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु में फिया बागिया से मुराद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं है। बस ठीक है जनाब, आप लिखेंगे जनाब, हम रुजू करते हैं। आप इस पर दस्तखत करें। नहीं आप ही करें ना, मैं लिखूं, उसका आप नहीं, इबारत तो लिखे पहले, मैं लिखूंगा। आप लिख दिए, आप इस पर नहीं, पहले आप दस्तखत करें। आप इबारत तो लिखे, थोड़ी जगह छोड़ दें, मैं कर दूंगा। नहीं, आप पहले करते हैं। इसमें क्या आप कमल कर दें। कर दो नहीं, शहर में इसमें क्या है बड़ी बात। यार उनको इबारत तो तो लिखे, देखो शहर में हो गया जी, अगर वो रुजू ना करें तो क्यों फिर नहीं करेंगे, जो करेंगे। वीडियो लग गया अच्छा चलो जी, पहले जो नहीं, मैं नहीं करता इस तरह। ये भी आने वाली गाड़ी ये कोई बात है यार। गल तो हुन कोई नहीं आप एडी रुजू की इबारत क्या लिखेंगे, अपनी मर्जी से या हमारी मर्जी से? मैं लिखूंगा कि जो इबारत उन्होंने लिखी है दीन और ईमान के तमाम तकाज़ों के मुताबिक हम इस इबारत की पूरी तरह तौसीक करते हैं
और इस इबारत के मुताबिक रुजू करते हैं। वाह, तो और क्या चाहिए? अभी मैं लिखिए, ये इबारत पहले लिखिए, दस्तखत बाद में कीजिए। हमने इबारत पहले लिखी है, आप इबारत पहले लिखिए। पहले आप इबारत लिखिए, थोड़ा फासला छोड़ के ताकि सब भारत ले लेना सैन बाद आप ये लिखिए जनाब, इबारत आप दस्तखत पहले करेंगे, वो इबारत लिख के बाद अपनी गल बहुत अच्छा। यासीन एक मेरी गल सुनना, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਐ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ ਭਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਾਡੀ ਭਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक मिनट ਉਹ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੈयद जी दोवे सामने कीते ना। शाहबा की इज्जत की बात ना होती, हम किसी की बेदबी करने को तैयार नहीं है। तो जब वो फरमा रहे हैं हम रजू करेंगे, हम उनकी इज्जत करेंगे। झगड़ा तो बात शाहबा की इज्जत का मसला है, शाहबा के लिए हमारी जानें भी कुर्बान है, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह पर जानें कुर्बान की। हमारा हक नहीं बनता कि हम शाहबा के बारे में कोई गंदी बात करें या ज़हन रखें। हम उनके नौकर हैं साहबा कराम, तो साहबा का बारे में अकीदा सही रखे, हम उसके कदमों की हाथ के बराबर भी अपने आप को नहीं समझते। सही मंजिल पे रहे, हमें कोई भेड़ काटा है किसी ने, हम जरूर जो है मुखालफत करेंगे। गुजरात ये ना जी वो तिखी टिक्की तिखी तिखी टिक्की तिखी 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 ना पे ना तिखी ना तिखी तिखी पे ना पे 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 अरे बे पे ना पे पे उन्होंने कोई बड़ी बात जो बाहर जो करते आए ना आखिरी बात तो जनाब है, कोई ऐसी बात नहीं। ये कोई जिद वाली कोई ये नहीं। हमने सारे अपना आप थोड़े ईमान बनवाना है, नाले हमको दोए भरा तुसी लगे आपे अपने जी। पाकों के बस। टिक्की कह रहे हैं ना 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 अच्छा दिखी उसी वो सुनो ये दिखी उसी ਰੌਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ, ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆਖਦਾ ਮਲੰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ। ओ एक मिनट सॉरी ना नो अगले चंगा लगता है लग जाए, चंगा हो ये सही आप ही पढ़ के सुना देना। इबारत मुंदरजा बाला के हाँ जी, मौके इरफान शाह साहब ने बरमहफिल ये कहा कि फ़े बागिया से मुराद अमीर मुआविया नहीं, लिखी है, ईमान और किताब खाविया की तालीमात की रोशनी में यही हक़ व असल मुसलम है। खाविया की बस फ़कीर इस बिना पर रुजू हसनिया करता है। लिखी वो ग्रां है तो मुदरजा वाला में सही था ना मुदरजा वाला लिखा दे दिया मदरसा है जिन्हें दोबारा साहब नबी ने सुन ते आपने कुरान सुन सारी किताबां हदीस दियां फिकारियां कुछ मानते थे नबी ने उनके बाद रुकू के साथ क्या प्यार लगा रुजू हसनिया जिस तरह हज़रत इमाम हसन ने रुजू किया। अब ये हाँ ठीक है, इसमें क्या है ये तो करके देना चलो अच्छा की तरफ अगर उन्होंने कोई डबल नहीं से रजू किया है जनाब, आप भी उनके जिम्मे लगा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं लगाए। हम तो हसन को हसन ही समझते हैं, हम भी हसन को रजू करे तो असल ही रजू होगा। अल्लाह जनाब शेयर करो जी। ठीक है जी क्या जी नाल ही ना दे अच्छा बैटरी से मुजम्मिल शाह साहब मतलब सुनो ना आओ उसमें सुन विक्टोरिया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इन्होंने क्या ने कैमरा बनाता या तारीख में डाल देंगे, एयरपोर्ट में आई हैं शायद बाद वालों के लिए बेहतरी रहेगी, पता नहीं कितनी सकती है। अच्छी बात। आज 13 होगा कैमरा मार देगा जाके इसकी फोटो कॉपी कैमरा लगा लो, चलो कैमरा ही लगा दे पहला कैमरा ला लो ना। चलो कैमरा मार देने